شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں مفتی اکمل مدنی صاحب کی صرفی و نحوی تراکیب پر مشتمل مشہور زمانہ کتاب الترکیب، اور اس میں جو ہے ہمارے سبق نمبر 7 تک مکمل ہو چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ سبق نمبر 8 ہے، اور سبق نمبر 8 کے متعلق ہم لوگ 5 قواعد جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اور 5 کلپ میں بنا چکا ہوں۔ آج جو ہے وہ سبق نمبر ہوگا، سبق نمبر 8 ہے اور قاعدہ نمبر ہے 6، اور قاعدہ نمبر 6 ہے لفظ سائر کے متعلق۔ آپ نے یہ لفظ سائر سنا ہوگا، بہت ساری جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ جمعے کے خطبے میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ وسائر صحابتی و تابعین، ہے نا۔ تو یہاں پر مطلب یہ کہ پیچھے صحابہ کرام کا ذکر ہے، اور جو ہے نا خلفائے راشدین کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب کے سب کا سائر کا مطلب ہے تمام، ٹھیک ہے۔ اور سائر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے بقیہ، تمام بھی ہوتا ہے، اور بقیہ اس کے علاوہ تمام، ایسا بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ۔ تو لفظ سائر کے متعلق آج قاعدہ نمبر 6 میں سبق نمبر 8 کے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ لفظ سائر کے مضاف الیہ کے افراد، مضاف الیہ جو ہوگا نا اس کا، کیونکہ یہ تو لفظ سائر تو مضاف ہی ہوگا، اب اس کا جو مضاف الیہ ہوگا اس مضاف الیہ کے افراد ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ مضاف الیہ کے افراد سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک لڑکا، تو لڑکے بہت سارے ہوں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابی، تو صحابہ بہت سارے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں موبائل، تو موبائل بھی بہت سارے ہوں گے۔ تو جب اگر میں موبائل کو مضاف الیہ بنا رہا ہوں تو اب مضاف اس کے جتنے بھی افراد ہیں مراد یہاں پر وہ ہے۔ اگر میں انسان کو بنا رہا ہوں، آدمی کو بنا رہا ہوں، یا واٹ ایور میں کسی کو بھی بنا رہا ہوں تو وہ اس کے افراد ہو جائیں گے۔ لکڑی ہو سکتی ہے، اور درخت ہو سکتا ہے، اور کسی کا گھر ہو سکتا ہے، کچھ بھی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ سائر کا معنی تمام ہے، اور اس سائر کے مضاف الیہ کے افراد میں سے کسی فرد کا ذکر اگر پہلے ہو چکا ہو تو اب یہ تمام کے معنی میں نہیں ہوگا بلکہ یہ باقی کے معنی میں مستعمل ہوگا۔ اس مثال کو سمجھیں اور اس ترجمے کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر میں اس کی ترکیب بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دوں گا۔ خذ ھذا وسائر الاشیاء، یہاں پر اسے اور بقیہ اشیاء کو لے لے، اسے لے لے اور بقیہ اشیاء کو لے لے۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ گلدستہ ہے، ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ گلدستہ لے لو اور گلدستے کے علاوہ باقی ساری اشیاء لے لو، ہے نا۔ تو اب یہ سائر الاشیاء، تو یہ یہاں پہ سائر کس معنی میں آئے گا؟ سائر آئے گا باقی کے معنی میں، تمام کے معنی میں نہیں، کیونکہ پہلے آپ نے ایک کا ذکر کر چکا دیا ہے، یا پہلے آپ نے اس کا ذکر کر دیا ہے، اب آپ باقی کی بات کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس میں اس کو سائر کا معنی یہاں پر لیا جائے گا بقیہ، باقی کے معنی میں جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جائے گا۔ میں آپ کو اس کی ترکیب کر دیتا ہوں، مزید آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ یہاں پر خذ ھذا وسائر الاشیاء، اس کی ترکیب یہ ہے کہ خود صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر، اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا فاعل، اور ھذا یہ بن جائے گا پہلے معطوف علیہ۔ ایسے ہی کرتے ہیں آپ، اس کا مشار الیہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی فی الحال، اتنی زیادہ بحث میں ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس کو آپ کرتے ہیں ھذا معطوف علیہ، واو عاطفہ، سائر مضاف، اور الاشیاء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر ھذا یہ بن جائے گا معطوف، اب ھذا معطوف علیہ کا معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر خود جو ہے وہ فعل کا بن جائے گا مفعول بہ، اور خود فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر
جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ ہم نے قاعدہ نمبر 6 میں یہ پڑھا کہ لفظ سائر کے مضاف الیہ کے افراد میں سے کسی فرد کا پہلے ذکر ہو چکا ہو تو یہ باقی کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے یوں بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ لفظ سائر کب باقی کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی بات سمجھ میں آگے ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔